शेर खान और शाहिद अली को एक छोटा सा कमरा दे दिया गया था जहां दो चारपाइयों पर बिस्तर लगे हुए थे। खाना खाने और आराम करने के बाद वो सदर तंजीम रशीद अहमद के कमरे में आ गए। रशीद अहमद ने एक नक्शा खोलकर दिखाया। कहने लगा, ये हमारे आदमियों ने मजूरा शहर के मज़ाफ़ात में इस इलाके का नक्शा बनाया हुआ है जहां फजा से फजा में मार करने वाले एंटी मिसाइलों पर काम शुरू है। अभी सिर्फ कागजी तैयारियां हो रही हैं। बहुत जल्द भारत का ये एटमी प्रोजेक्ट ऐसे एंटी मिसाइल को फजा में ही तबाह कर देंगे। इसके अलावा हमें जो खुफिया इत्तलात मिली हैं, इनके मुताबिक इसी प्रोजेक्ट के एक अलहदा प्लांट में ऐसे आतिश की रॉकेट भी तैयार किए जा रहे हैं जिन्हें मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी हुर्रियत परस्तों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। इस लिहाज से भी इस प्लांट को तबाह करना जरूरी है। मुजाहिद शाहिद अली ने पूछा, क्या ये सब कुछ किसी खुफिया जगह पर हो रहा है? रशीद अहमद बोला, नहीं, उन्हें खुफिया रखने की भारत को ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ये एक खुली जगह पर आर्सेनल फैक्ट्री है जिसके चारों तरफ खारदार तार की 10 फुट ऊंची दीवार खड़ी है और जहां दिन रात फौजी जवान गश्त लगाते रहते हैं। सिक्योरिटी का इंतजाम बेहद सख्त है और सब कुछ फौज के पहरे और निगरानी में हो रहा है। कोई गैर मुतल्लिका आदमी फैक्ट्री में दाखिल नहीं हो सकता। शेर खान ने सवाल किया, क्या डॉक्टर पिल्लाई इसी फैक्ट्री में बैठता है? रशीद अहमद ने जवाब दिया, हाँ, ये दक्कन का ब्राह्मण साइंसदान और पाकिस्तान का जहरीला दुश्मन इसी फैक्ट्री में बैठता है। हकीकत में ये शख्स इस सारे प्रोजेक्ट का असल दिमाग है और इसी की रहनुमाई और निगरानी में यहाँ सारा काम हो रहा है। शेर खान ने पूछा, क्या हमें पता चल सकता है कि ये डॉक्टर पिल्लाई किस वक्त फैक्ट्री में आता है और कहाँ रहता है और इसके रोजमर्रा की मामूलात क्या हैं? रशीद अहमद बोला, इस शख्स के बारे में कुछ ब्रीफिंग आपको सरहद पार पहुंचा दी गई थी। मैं एक बार फिर बयान किए देता हूं कि ये शख्स गैर शादीशुदा है, उम्र 40 से 1 साल ऊपर ही होगी, अय्याश तबा आदमी है। अगरचे अपने शोबे में बड़ा होशियार है और प्रैक्टिकल न्यूक्लियर फिजिक्स में डॉक्टरेट की डिग्री भी ले चुका है। शाहिद अली ने कहा, हमें बताया गया है कि उसके नाग मंदिर की किसी उर्मिला नामी दासी से दोस्ताना मरासिम भी हैं। तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना है, रशीद अहमद ने कहा। इस शख्स के दूसरी औरतों से भी मरासिम हैं, लेकिन उर्मिला नामी नाग मंदिर की नागदासी इसकी मंजूर नजर है। सबसे अहम बात जो मैं आपको बताने वाला था ये है कि इस डॉक्टर थानू पिल्लाई को हर वक्त बॉडीगार्ड्स अपने घेरे में लिए रहते हैं। दिन हो या रात, डॉक्टर पिल्लाई जहां जाता है मुसल्लह बॉडीगार्ड इसके आगे पीछे और दाएं बाएं मौजूद रहते हैं। रात को जहां ये शख्स सोता है वहां भी 10-12 फौजी जवान पहरे पर मौजूद होते हैं। शेर खान कहने लगा, इसका मतलब है कि डॉक्टर पिल्लाई कहीं और किसी जगह भी अकेला नहीं जाता। रशीद अहमद कहने लगा, इसे इसकी इजाजत नहीं है। ये शख्स भारतीय वजारत दिफा के लिए बेहद कीमती है। हुकूमत को यह भी इल्म है कि कश्मीरी कमांडोज की सरगर्मियां जुनूबी भारत तक फैल चुकी हैं। चुनाचे डॉक्टर पिल्लाई को किसी हालत में भी घर से या फैक्ट्री से अकेले निकलने की इजाजत नहीं है। शाहिद अली कहने लगा, जब ये शख्स अपनी दोस्त नागदासी उर्मिला से मिलने जाता है तो क्या उस वक्त भी फौजी जवान बतौर बॉडीगार्ड इसके सर पर मौजूद होते हैं? रशीद अहमद बोला, जी हाँ, उस वक्त भी फौजी बॉडीगार्ड डॉक्टर पिल्लाई के आगे पीछे और दाएं बाएं होते हैं। ये भारतीय हुकूमत की मजबूरी है। भारतीय सरकार ने नागदासी उर्मिला को ये इजाजत नहीं दी कि वो डॉक्टर पिल्लाई के घर पर या किसी दूसरी जगह आकर मिले। इसकी बजाय सरकार ने डॉक्टर पिल्लाई को मजबूरन ये इजाजत दी हुई है कि वो नाग मंदिर में जाकर नागदासी से मुलाकात कर सकता है। शेर खान कहने लगा, इन हालात के पेश नजर हमें अपना दायरा अमल नाग मंदिर के इर्द गिर्द खींचना होगा। रशीद अहमद ने कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। शाहिद अली जो बड़े गौर से ये सारी बातें सुन रहा था कहने लगा, इस नाग मंदिर का हुदूद अरबा क्या है? क्या इसके इर्द गिर्द जंगल है या मैदान या पहाड़ी टीले हैं? रशीद अहमद बोला, ये इलाका तुम्हें दिखा भी दिया जाएगा। ये साहिल समंदर ही है लेकिन जहाँ जंगल नहीं है। छोटे छोटे पहाड़ी टीले और चट्टाने हैं जिनके दरमियान खुश्क रेतीला इलाका भी है और दलदल भी है, क्योंकि पूरनमाशी के वक्त समंदरी लहरें इस सारे इलाके में आती जाती रहती हैं। डॉक्टर पिल्लाई की रिहाइश कहाँ पर है? शेर खान ने पूछा। रशीद अहमद ने कहा, वो एक फौजी कैंप की बैरक में रहता है। वहाँ से वो बख्तरबंद गाड़ी में फैक्ट्री जाता है और उसी बख्तरबंद गाड़ी में वापस आता है। ये सारी सिक्योरिटी कश्मीरी मुजाहिदीन के कमांडो एक्शन के खौफ के मारे की गई है। भारत की वजारत दिफा कम से कम उस वक्त तक डॉक्टर पिल्लाई की सख्त हिफाजत करना चाहती है जब तक कि उनके एटमी प्लांट का ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो जाता। रशीद अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, एक आदमी चाय लेकर आ गया। मेरा ख्याल है पहले चाय की एक प्याली पी जाए, उसके बाद बातें होगी। और वो खामोशी से चाय पीने लगे। हर शख्स चाय पीते हुए अपने अपने तौर पर बहुत कुछ सोच रहा था। शेर खान अपने जहन में लाइन ऑफ एक्शन तैयार कर रहा था। उसका टारगेट मजूरा का नाग मंदिर ही था। मुजाहिद शाहिद भी इन्हीं खुतूत पर गौर कर रहा था। जब रशीद अहमद ने शेर खान से पूछा कि इसके ख्याल में उन्हें किस मकाम को अपनी मंसूबाबंदी का मरकज बनाना चाहिए, तो शेर खान ने कहा कि मेरे जहन में तो नाग मंदिर ही है। शाहिद अली ने उसकी तायद की और कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ।
کیونکہ صرف یہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں کسی نہ کسی وقت ڈاکٹر پلائی ناگداسی ارملا کے ساتھ تنہا اور باڈی گارڈز کے بغیر ہو سکتا ہے۔ رشید احمد کہنے لگا لیکن اس وقت بھی مسلح باڈی گارڈ ناگ مندر کے چاروں طرف موجود ہوں گے۔ شیر خان نے کہا آخر کچھ نہ کچھ منصوبہ بندی تو ہمیں بھی کرنا پڑے گی۔ ہماری منصوبہ بندی یہی ہوگی کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس پر عمل کرتے ہوئے ہم میں سے کوئی ایک کمانڈو اس فوجی حصار کو توڑ کر ڈاکٹر پلائی تک پہنچ سکتا ہے۔ یہی ایک نقطہ ہے جو ہماری تمہاری پلاننگ اور ہمارے تمام غور و فکر کا مرکز ہوگا۔ رشید احمد نے کہا میں بھی کچھ اسی طرح سے سوچ رہا تھا، تو پھر میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تم لوگوں کو ناگ مندر کے آس پاس کے علاقے کا خفیہ سروے کرانا ہے۔ مجاہد شاہد علی کہنے لگا مجورہ یہاں حیدرآباد سے کافی دور ہے، اس شہر میں سے میں 2-1 بار گزر چکا ہوں۔ اگر ہم اپنے کمانڈو ایکشن کا مرکز ناگ مندر کو ہی بناتے ہیں تو اس صورت میں ہمیں کچھ عرصہ مجورہ میں قیام کرنا پڑے گا اور ہمارا قیام بھی خفیہ ہوگا۔ کیا وہاں کوئی ایسا انتظام ہو سکتا ہے؟ رشید احمد مسکرانے لگا اور کہا مسلمان بھارت کے کونے کونے میں آباد ہیں اور جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان کی ہمدردیاں دل و جان سے پاکستان اور کشمیری مجاہدین کے ساتھ ہیں۔ آپ لوگ اس کی فکر نہ کریں، ہمارے آدمی وہاں موجود ہیں، وہاں ہمیں ہر طرح کی سہولت میسر ہوگی۔ میں خود آپ لوگوں کے ساتھ وہاں جاؤں گا۔ شیر خان نے کہا تو پھر ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، یہ سارا مشن ایمرجنسی کا مشن ہے، ہمیں کل ہی مجورہ کی طرف روانہ ہونا چاہیے۔ رشید احمد بولا میں آج رات ہی وائرلیس پر اپنے خفیہ سگنل کے ذریعے مجورہ میں موجود اپنے آدمیوں کو پیغام پہنچا دیتا ہوں، ہم کل حیدرآباد سے چل پڑیں گے۔ وہ دن اور رات انہوں نے حیدرآباد میں ہی گزارا۔ دوسرے دن مجورہ جانے کے لیے اپنی نیم خفیہ جگہ سے نکل کر ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئے۔ رشید احمد ان کے ساتھ تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر آ کر انہوں نے مجورہ شہر کے 3 ٹکٹ لیے اور پلیٹ فارم پر آ کر الگ الگ ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ احتیاط اس لیے ضروری تھی کہ جب سے مقبوضہ کشمیر کے محاذ پر مجاہدین کی سرگرمیاں تیز ہو گئی تھیں اور بھارتی فوجی کیمپوں پر اور بھارتی فوجیوں پر مجاہدین کے حملے تیز ہو گئے تھے، یہاں بھی سیکیورٹی سخت کر دی گئی تھی۔ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ دکن مسلم اکثریت کا علاقہ تھا اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ آندھرا پردیش کا صدر مقام تھا۔ ٹرین پیچھے ناگپور سے آ رہی تھی، یہ ناگپور ایکسپریس تھی اور مجورہ سے آگے بھارت کی جنوبی تکون کی مشرقی جانب واقع تروناولی شہر کو جاتی تھی۔ اس وقت دن کے 9:30 بجے کا وقت تھا۔ حیدرآباد کا آسمان بدستور ابرآلود تھا اور کافی حبس ہو رہا تھا۔ ناگپور ایکسپریس پلیٹ فارم پر آ کر رکی تو اسکیم کے مطابق تینوں مجاہد یعنی رشید احمد، کمانڈو شیر خان اور مجاہد شاہد علی الگ الگ ڈبوں میں سوار ہو گئے۔ انہیں مجورہ تک الگ الگ ڈبوں میں ہی سفر کرنا تھا۔ ناگپور ایکسپریس حیدرآباد سے بیجواڑہ، نیلور اور ترچناپلی سے ہوتی ہوئی مجورہ پہنچتی تھی۔ یہ پورے 1 دن اور 1 رات کا سفر تھا۔ ٹرین کو مجورہ اگلے دن دوپہر کے وقت پہنچنا تھا۔ ٹرین چل پڑی، سارا دن گزر گیا، ساری رات بھی گزر گئی۔ راستے میں کسی جگہ اپنے ڈبوں سے اتر کر وہ ایک دوسرے کو دور دور سے دیکھ کر ایک دوسرے کی خیریت معلوم کرتے۔ چونکہ یہ تینوں مجاہد اس علاقے کی تمل زبان اچھی طرح سمجھتے تھے اور بول لیتے تھے، اس لیے انہیں مسافروں کے ساتھ بات چیت میں کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی تھی اور مسافروں کو بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ تینوں مجاہدوں کو اس طویل سفر میں اس تحفظ کی ضرورت تھی۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت ٹرین مجورہ کے اسٹیشن پر پہنچی۔ مجورہ پہنچ کر تینوں مجاہد سب سے پہلے اپنے مقامی ساتھی ارسلان کے پاس گئے، پھر وہ سب ناگ مندر کی ریکی پر گئے اور ناگ مندر میں گھوم پھر کر یہ جائزہ لینے لگے کہ وہ اپنے پلان کو کس طرح قابل عمل بنا سکتے ہیں۔ ایک جگہ پہنچ کر مجاہد شاہد علی نے کہا کہ ہمیں اسی جگہ اپنی پناہ گاہ بنانی ہوگی، ہم پر کسی کو شک بھی نہیں ہو سکتا، کسی نے ہمیں دیکھ بھی لیا تو وہ یہی سمجھے گا کہ ہم ناگ سنیاسی ہیں اور یہاں بیٹھ کر عمل کرتے ہیں۔ مجھے تمل زبان میں ناگ پجاریوں کے کچھ اشلوک بھی یاد ہیں۔ ارسلان نے اس کی طرف تحسین آمیز نظروں سے دیکھ کر کہا یہ تو بڑے کمال کی بات ہے شاہد بھائی، ہم اسی شہر مجورہ کے تمل مسلمان ہیں مگر ہمیں آج تک کسی ناگ اشلوک کا پتہ نہیں چلا۔ شیر خان بولا ارسلان بھائی شاہد بڑا کمال کا آدمی ہے، اس کی خوبیوں کا تو تمہیں آہستہ آہستہ پتہ چلے گا۔ اور بھی سنو، شاہد بھائی سانپوں کو پکڑنے اور انہیں سدھانے کا گر بھی جانتے ہیں۔ ارسلان نے حیرانی سے شاہد علی کو دیکھا، کیا واقعی؟ مجاہد شاہد علی کہنے لگا دراصل کشمیر کے محاذ پر میں جموں توی کے جنگلوں میں کافی دیر پھرتا رہا ہوں، وہاں ایک مسلمان سپیرے سے ملاقات ہو گئی تھی، اس نے مجھے سانپ پکڑنے، انہیں سدھانے کے طریقے بھی بتائے تھے اور ان کے کچھ منتر بھی زبانی یاد کروائے تھے۔ یہ منتر تمل زبان میں تھے کیونکہ وہ سپیرا مدراس کے قریب کے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ ارسلان بولا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تمہاری یہ خوبی ہمارے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پھر اس نے شیر خان سے پوچھا یہاں آپ لوگوں کو جس جس چیز کی ضرورت ہے وہ مجھے بتا دیں، آپ کو مہیا کر دی جائے گی۔ شیر خان نے جواب دیا ابھی ہمیں صرف 2 پرانے کمبلوں، 2 گیروئے رنگ کی چادروں اور ایک دری کی ضرورت ہوگی،
یہ سب چیزیں کافی پرانی اور استعمال شدہ ہونی چاہیے۔ شاہد علی بولا اس کے علاوہ پانی رکھنے والے 2 پرانے ڈول اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر سپیروں والی ایک بین مل جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ ارسلان ہنس پڑا، کہنے لگا کیا یہاں سانپوں کا تماشا دکھانے یا سانپ نکالنے کا ارادہ ہے؟ شاہد علی مجاہد نے مسکراتے ہوئے کہا، ضرورت پڑی تو ایسا بھی کر لیں گے، ہمیں تو اپنے مشن کو دیکھنا ہے، اپنے مشن کے لیے جو کام کرنا پڑا کریں گے۔ ارسلان نے کہا، اس میں کیا شک ہے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں نے یہ جگہ اپنی پناہ گاہ کے لیے پسند کر لی ہے تو یہ تمام چیزیں آج شام کو ہی یہاں لا کر رکھ دی جائیں گی۔ کسی اسلحے وغیرہ کی ضرورت ہو تو وہ بھی بتا دیں، آپ کو ہر قسم کا اسلحہ مل جائے گا۔ شیر خان بولا، میرا خیال ہے کہ ابھی یہ نوبت نہیں آئی، جب وقت آیا تو اسلحہ بھی لے لیں گے۔ ارسلان کہنے لگا، کمبل شاہد بھائی نے بالکل ٹھیک طلب کیے ہیں، کیونکہ سمندر قریب ہونے کی وجہ سے یہاں رات کو خنکی ہو جاتی ہے۔ پینے کا پانی آپ کو ان چٹانوں میں کہیں نہیں ملے گا، پانی رکھنے کے لیے آپ کو مٹی کا ایک مٹکا بھی پہنچا دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے واپس اپنی خفیہ پناہ گاہ میں آ گئے، جہاں تنظیم کا صدر رشید احمد ان کا انتظار کر رہا تھا۔ شیر خان نے اسے ساری صورتحال بیان کی اور بتایا کہ انہوں نے نہ صرف ناگ مندر کے ارد گرد کا گہری نظر سے جائزہ لیا ہے بلکہ ایک غار بھی دیکھ لیا ہے جہاں وہ اپنی عارضی خفیہ پناہ گاہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے رشید بھائی کہ شاہد علی نے کہا، اگر ہم اپنی سراغ رسانی کا مرکز ناگ مندر کو بناتے ہیں تو ہمیں اس کے قریب رہنا ہوگا اور ہم ناگ سنیاسیوں کے بھیس میں ہی وہاں رہیں گے تاکہ کسی کو ہم پر شک شبہ نہ ہو۔ ہم یہی ظاہر کریں گے کہ شمالی یا وسطی بھارت سے ناگ دیوتا کے درشن کرنے اور یہاں بیٹھ کر کچھ راتیں تپسیا کرنے آئے ہیں۔ اس طریقے سے ہمیں نہ صرف یہ کہ ناگ مندر کے اندر جانے اور وہاں کے خاص پجاریوں سے میل ملاقات بڑھانے کا موقع مل جائے گا بلکہ ہم ناگ داسی ارملا تک بھی آسانی سے پہنچ سکیں گے اور اس کے ذریعے ہمارے ہاتھ اپنے ٹارگٹ یعنی ڈاکٹر پلائی کی گردن تک آسانی سے پہنچ جائیں گے۔ رشید احمد اور ارسلان دونوں نے اس خیال کو پسند کیا۔ رشید احمد کہنے لگا، لیکن اس خطرناک بھیس میں تمہیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوگی، تم دونوں پنجابی ہو، یہاں کے لوگوں اور خاص طور پر ناگ مندر کے پجاریوں کے سامنے تمہارے منہ سے پنجابی کا ایک لفظ بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ شیر خان نے کہا، اس کی ہمیں خاص ٹریننگ بھی ملی ہوئی ہے اور ہم خاص طور پر اس بات کا خیال رکھیں گے۔ جب ارسلان نے رشید احمد کو بتایا کہ شاہد علی کو سپیروں والی ایک بین کی بھی ضرورت ہے تو رشید احمد کہنے لگا، ارے شاہد بھائی، سپیروں والی بین کیا تم بجا لو گے؟ مجاہد شاہد نے کہا، جموں توی میں مجھے جو سپیرا ملا تھا اس سے میں نے بین بجانی بھی سیکھ لی تھی۔ رشید احمد نے پوچھا، یہ تمہیں مل جائے گی؟ یہ بتاؤ کہ اب تمہارا پلان اور تمہاری اسکیم کیا ہے؟ شیر خان بولا، اس پر میں اور شاہد علی آج رات غور کرنے کے بعد انشاءاللہ کل آپ کو بتا دیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس موضوع پر انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ رات کو شیر خان اور مجاہد شاہد علی دیر تک غور کرتے رہے کہ انہیں اپنی سراغ رسانی اور ارملا ناگ داسی کے توسط سے اپنے ٹارگٹ ڈاکٹر پلائی تک پہنچنے کی مہم کا آغاز کہاں سے اور کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ آخر وہ ایک نتیجے پر پہنچ گئے اور انہوں نے ایک پورا منصوبہ تیار کر لیا۔ اگلے روز صبح انہوں نے مجورہ کے مجاہد ارسلان اور حیدرآباد دکن کے مجاہد رشید احمد کو اپنے منصوبے سے آگاہ کر دیا۔ ارسلان نے انہیں بتایا کہ ان کی ضرورت کی ساری چیزیں ناگ مندر کی چٹانی غار میں رات کو پہنچا دی گئی تھی، مگر تمہاری سپیروں والی بین ہم نے اپنے پاس ہی رکھ لی تھی، وہ تم جاتے ہوئے یہاں سے اپنے ساتھ لیتے جانا۔ شاہد علی بولا، میں وہ ساتھ ہی لے جانا چاہتا تھا۔ رشید احمد کہنے لگا، جہاں تک تمہارے کھانے پینے کا تعلق ہے، ہمارا ایک خاص آدمی جو خود بھی سادھو جوگی کے بھیس میں ہوگا دونوں وقت تمہیں کھانا پہنچا دیا کرے گا۔ وہ اس علاقے کا آدمی ہے اور چٹانوں کے تمام خفیہ راستوں سے واقف ہے۔ شیر خان نے کہا، ہم کمانڈو ٹائپ کے جفاکش مجاہد ہیں، تھوڑا سا کھا کر بھی گزارا کر سکتے ہیں، آپ لوگ ہمیں صرف خشک چیزیں اور وہ بھی دن میں ایک بار بھجوا دیا کریں۔ اول تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ ناگ مندر میں جو باہر سے جوگی سادھو وغیرہ آتے ہیں وہ مندر کے لنگر ہی سے کھا پی لیتے ہوں گے۔ ارسلان بولا، ہاں ایسا بھی ہے، مندر میں ہر وقت دال چاول کا لنگر جاری رہتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جب تک آپ لوگ وہاں کے ماحول کے عادی نہیں ہو جاتے، ہمارا آدمی دن میں ایک بار آپ کو خشک چاول وغیرہ دے جایا کرے گا۔ شاہد علی نے کہا، ہم آج شام سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی اپنی مہم پر ناگ مندر کی طرف چل دیں گے۔ ہم مندر میں بیٹھ کر وہاں کے ماحول کا پورا جائزہ لیں گے اور ناگ داسی ارملا کا کھوج لگانے کی کوشش کریں گے۔ رات کو ہم اپنی چٹانی غار والے خفیہ پناہ گاہ میں ہی آرام کریں گے۔ کل کسی وقت آ کر ہم میں سے کوئی ایک آپ کو رپورٹ کر دے گا کہ ہمیں ناگ داسی کا سراغ لگانے میں کچھ کامیابی ہوئی ہے یا نہیں۔ رشید احمد نے کہا، میرے خیال تم میں سے کسی کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں، میں خود کل تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ شیر خان بولا، یہ اچھی بات ہے، ہمیں کچھ دیر مندر میں ہی رہنا چاہیے، اس لیے کہ ہماری تمام سرگرمیوں کا مرکز اب یہ ناگ مندر ہی ہے۔ یہی ایک جگہ ہے جہاں ہم ڈاکٹر پلائی کو ہلاک کرنے کے کسی منصوبے پر عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ نہ ہم ایٹمی میزائل فیکٹری میں اس کے قریب جا سکتے ہیں
और ना ही रात के वक्त फौजी छावनी में उस पर हमला कर सकते हैं, जब वो रात को पूरी फौजी बटालियन की मौजूदगी में होता है। सिर्फ यही एक नाग मंदिर ऐसी जगह है जहां हम उसे काबू कर सकते हैं। अगरचे यहाँ भी उसके साथ फौजी बॉडीगार्ड होते हैं, लेकिन जहाँ वो अपनी दोस्त नागदासी उर्मिला से मिलने नाग देवता की पूजा के बहाने आता है, और उर्मिला नागदासी से तन्हाई में जरूर मिलता होगा। बस हमें उसी जगह उस पर फैसला कुन हमला करना होगा। मुजाहिद अरसलान ने कहा, मैं यही मशवरा दूंगा कि आप लोग गार वाली पनाह में थोड़ा बहुत असलहा जरूर साथ रखें, कोई पता नहीं उसकी किस वक्त जरूरत पड़ जाए। शेर खान ने शाहिद अली की तरफ देखा, दोनों कुछ सोच रहे थे। फिर शाहिद अली बोला, बेहतर है आप ऐसा करें कि 2 छोटे पिस्तौल जिन पर साइलेंसर चढ़े हुए हों कुछ फालतू गोलियों के साथ हमें गार में पहुंचा दें। अरसलान ने कहा, ये चीजें हमारा आदमी आज रात आपको पहुंचा देगा।